اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے فضائل شیعہ کے موضوع پر یہ آج چوتھا درس ہے۔ آج کے درس میں 2 روایات پیش کریں گے۔ پہلی روایت کا موضوع روز قیامت کون لوگ کن لوگوں پر گواہی دیں گے ان کے بارے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیروکاروں پر گواہی دیں گے اور ہمارے پیروکار باقی تمام لوگوں پر گواہی دیں گے، اور ہمارے پیروکاروں کی گواہی کے تحت لوگ اپنی جزا و سزا کو پہنچیں گے۔ دوسری روایت کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے تفصیلی گفتگو کے بارے میں ہے۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے ضعیف و کمزور افراد کو تمہاری دوستی بخشی ہے، اور میں ان کی برادری پر راضی ہوا، اور وہ بھی اس بات پر کہ تم ان کے پیشوا قرار پائے راضی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جو تمہیں دوست رکھتے اور تمہاری تصدیق کرتے ہیں، افسوس ہے ان پر جو تم سے دشمنی رکھیں اور تمہاری تکذیب کریں۔ اے علی، تم امت کے عالم ہو، جس نے تمہیں دوست رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے تم سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ اے علی، میں شہر علم ہوں، تم اس کا دروازہ ہو، کیا شہر میں بغیر دروازے کے کوئی داخل ہوا جا سکتا ہے؟ اے علی، تمہاری محبت تمہارے محبین سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں، اور وہ اس پر پابندی کرنے والے ہیں۔ جو کہنے لباس والا اللہ کو تمہارا واسطہ دے کر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے علی، تمہارے دوست گناہوں سے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی دوستی بھی تمہاری خاطر اور ان کی دشمنی بھی تمہاری خاطر ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹے شمار ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اے علی، تمہارے دوست بہشتی اور مقربان درگاہ پروردگار ہیں، اور وہ دنیا کے اس سے پشت کرنے پر ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ اے علی، میں اس کا دوست ہوں جو تمہارا دوست ہے، اور میں اس کا دشمن ہوں جو تمہارا دشمن ہے۔ جس نے تمہیں دوست رکھا اس نے مجھ سے دوستی کی، جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اے علی، تمہارے دوست وہ ہیں جو دنیا میں ریاضت والے، روزہ دار، پرانے لباس پہننے والے اور تارکین دنیا کہلائے جاتے ہیں۔ اے علی، تمہارے دوست 3 مواقع پر خوشحال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جان دیتے وقت، کیونکہ اس وقت میں اور تم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قبر میں سوال و جواب کے وقت، اور نمبر 3، پل صراط سے گزرتے وقت، جب لوگوں سے ان کے ایمان کے بارے میں سوال ہوگا اور لوگ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اے علی، تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، اور مجھ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے، اور تم سے صلح مجھ سے صلح ہے، اور مجھ سے صلح اللہ سے صلح ہے۔ اے علی، اپنے دوستوں کو یہ بشارت دے دو کہ عالمین کا پروردگار ان سے راضی ہے، کیونکہ وہ تمہاری ولایت اور دوستی پر راضی ہیں۔ اے علی، تم مومنین کے امیر اور نورانی صورتوں والوں کے پیشوا ہو۔ اے علی، تمہارے پیروکار خندہ پیشانی والے ہوتے ہیں، اور اگر تم اور تمہارے پیروکار نہ ہوتے تو اللہ کا دین برقرار نہیں رہ سکتا تھا، اور آسمان سے زمین پر بارش کا قطرہ بھی نہ برستا۔ اے علی، بہشت میں تمہارے لیے گنج ہے، اور تم اس امت کے ذوالقرنین ہو، یعنی صاحب حسن ظاہری و باطنی ہو۔ تمہارے پیروکار اللہ کا لشکر ہیں،
اللہ نے تم لوگوں کو اپنی مخلوق میں انتخاب کیا ہے۔ اے علی، میں اور تم پہلے 2 افراد ہیں جو زمین سے اٹھیں گے، پھر باقی سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اے علی، تم اور تمہارے پیروکار حوض کوثر سے اپنے دوستوں کو سیراب کرو گے اور اپنے دشمنوں کو حوض کوثر سے دور کرو گے، اور تم لوگ روز قیامت عرش الہی کے سائے میں سکون کے ساتھ رہو گے، جبکہ تمہارے دشمن غمگین و نالہ و فریاد کر رہے ہوں گے۔ تم لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوا، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکة هذا يومكم الذی کنتم توعدون، یعنی بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے نیکی مقدر ہو چکی ہے انہیں جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ بہشتی لوگ جہنم کی ہلکی آواز بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنی خواہش کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہنے والے ہیں۔ انہیں قیامت کی ہولناکی رنجیدہ نہ کر سکے گی، اور ملائکہ ان سے ملاقات کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 101 سے 103 تک۔ پھر رسول اکرم مولائے متقیان سے فرماتے ہیں کہ اے علی، بہشت کے نگہبان فرشتے تم اور تمہارے پیروکاروں کے مشتاق ہیں، اور عرش کی حفاظت کرنے والے اور مقربان درگاہ الہی کے فرشتے تم اور تمہارے پیروکاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں تم سے دوستی قائم کروانے کی التجا کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی اپنے کسی دور دراز سے آنے والے مہمان سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح وہ فرشتے تم لوگوں سے ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اے علی، تمہارے پیروکار تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اعلانیہ بھی اللہ کے مطیع بندے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی حق کی پیروی کا حکم دیتے ہیں۔ اے علی، تمہارے پیروکار ایمان و تقوی کے عالی درجات کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں اور اس پر چلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور بغیر گناہوں کے پیش ہونا ہے۔ اے علی، تمہارے پیروکاروں کے اعمال کو ہر جمعے کے دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جن کے نیک اعمال سے میں خوش ہوتا ہوں تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اے علی، تورات میں تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو نیکی سے یاد کیا گیا ہے۔ ان کی خلقت سے پہلے بھی انجیل میں ایلیا کو بھی بڑا شمار کیا گیا ہے، مگر ان کے پیروکاروں کو صرف کتاب میں لکھے ہونے کی حد تک لوگ جانتے ہیں۔ اے علی، تمہارے پیروکاروں کو زمین سے زیادہ آسمان پر نیکی سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ خیر و خوبی ان کے ہمراہ ہے، کیونکہ وہ ہر دم اپنے پروردگار کی بندگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اے علی، تمہارے پیروکاروں کی ارواح کو خواب میں آسمان پر لے جایا جاتا ہے، اور فرشتے چاند دیکھ کر خوش ہونے والے لوگوں کی مانند ان کے اس مقام و منزلت کو جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے ان کی طرف شوق سے دیکھتے ہیں۔ اے علی، اپنے عارف پیروکاروں سے کہو کہ وہ دشمنوں والے گناہوں سے مخلوط اعمال سے اجتناب کریں۔ ہر روز و شب جو ان پر گزرتے ہیں، اللہ کی ایک نئی رحمت انہیں اپنے سائے میں لیتی ہے، لہذا ان سے کہو کہ جہاں تک ممکن ہو گناہوں سے بچیں۔ اے علی، جو تمہارے پیروکاروں کے فضائل میں کمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتا ہے، اور جو تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے جدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر جو تمہارے اور تمہارے پیروکاروں کی جگہ دوسروں کو اختیار کرتے اور تم لوگوں کے دشمنوں کی
طرف رجوع کرتے ہیں اور تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو ترک کرتے ہیں اور گمراہی کو اختیار کرتے ہیں اور تم اور تمہارے پیروکاروں سے دشمنی رکھتے ہیں اور اہل بیت نبی اور تمہارے پیروکاروں کا خون بہاتے ہیں اور ان کی جان و مال کو مباح جانتے ہیں اور ہم پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، سخت غضبناک ہوتا ہے پروردگار ان سے۔ اے علی، تم اپنے پیروکاروں کو جنہیں نہ میں نے دیکھا ہے اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، تم انہیں میرا سلام پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام دے دینا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کے دیدار کا مشتاق رہوں گا، بالاخص وہ جو میرے علم کو دنیا والوں تک پہنچاتے اور حبل اللہ سے متمسک رہتے ہیں، اور اس متمسک رہنے کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں کوشاں رہتے ہیں۔ ایسوں کو ہم ہدایت سے ضلالت کی طرف نہیں جانے دیں گے، اور انہیں خبر دینا کہ ان کا پروردگار ان سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی نسبت اپنے بندوں پر افتخار کرتا ہے اور ہر جمعے کو انہیں اپنی خاص رحمت سے سرفراز فرماتا ہے اور فرشتوں کو ان کے لیے طلب مغفرت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اے علی، جو تم سے میری خاطر دوستی رکھتے ہیں اور اس طرح اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ تم سے خالصانہ محبت کرتے ہیں اور تمہیں اپنے ماں باپ و اولاد سب پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری راہ کو اختیار کیا ہے اور ہماری محبت کی راہ میں پیش آنے والی ہر طرح کی تلخی و سختی و زخم زبان کو تحمل کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ دل سوز رہنا اور ان کی دوستی پر قناعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں ہماری نسبت جو دانائی قرار دی ہے، وہ دوسرے لوگوں کی نسبت انہیں انتخاب کرنے کا نتیجہ ہے، اور انہیں ہماری طینت سے خلق کیا اور اللہ نے انہیں اپنی ربوبیت و عبودیت اور ہماری ولایت و محبت کو ان کے دلوں میں جگہ دی ہے اور ان کے قلوب کو حق کا ملازم قرار دیا ہے اور ان کے قلوب کو شرح صدر قرار دیا اور ہماری ولایت سے انہیں متمسک قرار دیا، جو ہمارے مخالفین کے لیے قرار نہیں دیا، باوجود اس کے کہ ان کی دنیا خطرے میں ہوتی ہے اور حاکمان وقت بھی انہیں اذیت دیتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں قرار دیے ہیں اور ان میں الفتیں قرار دی ہیں اور ہدایت کی راہ ان کے لیے قرار دی تاکہ وہ اپنے آپ کو گمراہی سے نجات دے سکیں، جبکہ دوسرے لوگ گمراہیوں میں مبتلا اور خواہشات نفسانی میں گرفتار ہیں اور اپنے دائیں بائیں کی شناخت نہیں رکھتے ہیں اور اللہ کی حجت و نشانی کو دیکھنے سے عاجز ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس آیا اس کی حقیقت کو سمجھنے سے محروم ہیں اور صبح و شب غضب پروردگار کے موجب ہیں، جبکہ تمہارے شیعہ حق کی راہ پر ہیں اور ان کے مخالفین ان سے انس نہیں رکھتے، نہ دنیا ان کے ساتھ سازگار ہے اور نہ وہ دنیا کے ساتھ سازگاری رکھتے ہیں۔ وہ تاریکی کو دور کرنے والے چراغ ہیں جو ظلمتوں اور تاریکیوں کے لیے روشنائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔